نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام سائیں جی، قابل تعظیم اساتذہ کرام، بزرگوں اور مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ صدق اللہ العظیم۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاة، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں متقین کی علامات بیان کی گئی ہیں، اور متقین وہ ہیں جو قرآن کی ہدایت سے بہرہ ہوتے ہیں۔ ان کی پہلی علامت تو یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کا معنی ہے کہ محکم یقین، ہر چیز پر محکم پکا یقین ہونا، اور غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کی ظاہری حواس کی رسائی سے بلند اور عقل کی سمجھ سے بالاتر ہو، مثلا وحی، فرشتے، جنت، دوزخ اور خود ذات الہی۔ یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو نہ آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں اور نہ ہی عقل سے سمجھی جا سکتی ہیں۔ ان کے سمجھنے کا فقط ایک ذریعہ ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے جو کچھ نکلے اس پر مومن کامل یقین رکھے، اس لیے ایمان بالغیب کو تقوی کی اولین شرط قرار دیا گیا ہے۔ ان چیزوں کے علاوہ شریعت اسلامیہ کے وہ احکام جن کی حکمتوں کو سمجھنے سے انسان کی عقل ابتدا میں قاصر رہتی ہے، یا وہ ارشادات جو اس کے ذاتی مفاد یا اس کے گروہی یا اس کے محدود منافع کے خلاف ہوتے ہیں، تو ایسے حکموں کو تسلیم کرنا بھی ایمان بالغیب میں داخل ہے۔ یعنی مومن تو وہ ہے کہ جو نبی کی بتائی ہوئی ہر بات، ہر چیز کو سچا جانے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس کی راہ میں جو بھی رکاوٹ آئے اسے دور کرتا جائے، اسے پریشان نہ ہو۔ اور اعتماد اور اطاعت کا یہ مقام جب تک کسی کو میسر نہیں ہوتا، وہ متقی کی علامت نہیں پا سکتا، وہ تقوی والا مومن نہیں ہو سکتا۔ اور بے یقینی اور تذبذب کی کیفیت وہ کیفیت ہے جو اس کے تمام اعمال کو بے نتیجہ کر دیتی ہے۔ فرمایا کہ سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ آیت مبارکہ میں آگے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور یہ متقین کی دوسری علامت ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ 700 سے زیادہ مرتبہ نماز قائم کرنے کا حکم موجود ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ نماز ادا کرو، بلکہ فرمایا نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کو اس کے تمام ظاہری اور باطنی حقوق کے ساتھ ادا کرو۔ نماز کے ظاہری حقوق کیا ہیں؟ ظاہری حقوق تو یہ ہے کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تمام ارکان بجا لائے جائیں، اور باطنی حقوق یہ ہیں کہ انسان خشوع و خضوع میں ڈوبا ہوا ہو، اور نماز پڑھتے ہوئے احسان کی کیفیت طاری ہو، کہ کاننا کا تارا ہو، کہ تو اپنے معبود کو گویا دیکھ رہا ہے، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، خالق و مالک اللہ رب العزت کو نماز پڑھتے ہوئے تو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر ابھی یہ کیفیت تجھ پر نہیں آئی تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ گویا تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اس کیفیت سے ادا کی ہوئی نماز ہی وہ نماز ہے جسے دین کا ستون اور مومن کی معراج کہا گیا ہے۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں تو میرا قیام بھی حجاب اور میرا سجود بھی حجاب۔ آیت مبارکہ میں آگے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ رزق کہتے ہیں حصہ اور بخشش کو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مال، اولاد، جان، علم و معرفت، ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھ، زبان، جو کچھ بھی دیا سب کچھ رزق ہے، اور آیت مبارکہ میں اس سے بھی یہی مراد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی اسی میں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے پاس جو کچھ بھی مال، اولاد، جان، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرے۔ فرمایا کہ جو دولت مند ہے اپنی دولت سے، عالم اپنے علم سے، اور عارف اپنے روحانی فیض سے مستحقین کو مالا مال کرے، اور یہ عام متقین کی علامت ہے۔ وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین۔